اس نے کہا حضور جس رب نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے اسی رب نے مجھے آپ کا بھی پتہ بتا دیا۔ اب اگلی بات سنیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یار یہ بتا کون سی ایسی عبادت کی جو تجھے رب نے یہ مقام عطا کیا؟ اس نے کہا حضور کوئی عبادت میں نے نہیں کی۔ کہا میں نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا، میری ماں بوڑھی ہو گئی، میں اس کی خدمت کرتا رہا، جب اس کا انتقال ہونے کا وقت آیا اس نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا چلا آخری بار دعائیں لے۔ میری ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی تھی، اللہ میرے بیٹے کو جہنم سے محفوظ رکھنا، اس عبادت کی توفیق عطا فرما دینا، اسے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ کہ میری ماں نے یہ دعا دی، ماں کا انتقال ہو گیا، پھر باپ بوڑھے ہو گئے بستر پہ آ گئے، پھر میں باپ کی خدمت میں لگ گیا۔ جب باپ کا آخری وقت آیا انہوں نے بھی کہا بیٹے جاتے جاتے ماں سے دعائیں لی تھی، آج باپ سے بھی دعائیں لیں۔ میں قریب گیا، میرے باپ نے سینے سے لگا کے کہا مالک اس کی ماں نے دعائیں دی تھی کہ مولا میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق عطا فرمانا، لیکن اگر عبادت ہو تو شیطان چھین سکتا ہے، میرے مالک میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق دینا جہاں تک شیطان نہ پہنچ سکے۔ یہ باپ کی دعا تھی۔ اس نے کہا حضور رب کی بارگاہ میں ماں نے عبادت کی دعا کی، باپ نے حفاظت کی۔ ماں باپ کا انتقال ہوا، ایک دن مجھے یاد آئی، میں کنارے آیا سمندر کے اندر، مجھے یہ محل دکھائی، میں اس کے اندر گیا، پھر یہ خود بند ہو گیا، مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا کتنے دن ہو گئے؟ کہا 2000 سال سے میں اس کے اندر ہوں۔ کتنے سال سے؟ زور سے 2000 سال سے۔ فرمانے لگے بیٹے ایک بات بتا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ اس نے کہا لگتی تو ہے۔ کہا پھر کھاتا کیا؟ کہا جب بھوک لگتی ہے تو کسی کے اندر ایک درخت نکلتا ہے، اس پہ پھل لگتا ہے، کہا میں اسے کھا لیتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کہا جب پیاس لگتی ہے تو اس نے کہا پھر جب پیاس لگتی ہے تو اللہ اسی محل کے اندر ایک چشمہ نکالتا ہے، میں اس سے پی لیتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا کبھی تجھے اس اندر محل کے سمندر کے بیچ میں ڈر نہیں لگا؟ کہا حضور کس چیز کا ڈر؟ کہا اس میں ڈوب کے مر بھی سکتا تھا۔ اس نے کہا اتنا میں بھی جانتا ہوں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ڈوبا نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈوبتے ہوتے ہیں تو کنارے لگ جایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد جو رب کو کام محبوب ہے وہ والدین کی فرمانبرداری ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ گویا مشیت یہ چاہتی ہے رات بھر عبادت کرے نہ کرے، صبح کو منہ بگاڑ کے ماں باپ کو نہ دیکھنا۔ وہ تو یہ کہتا ہے عشاء کی جماعت سے پڑھ کے سو جا، فجر پڑھ لے جماعت سے، اٹھ کے صبح کو ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے، میں تیری پوری رات عبادت میں لگ ڈالوں گا، پوری رات عبادت میں لگ جائے۔ اور فرمایا گیا بہت بڑی بات کہی گئی، فرمایا گیا سنو اگر تم چاہتے ہو کہ جنتی بنو، صبح اٹھ کے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نوجوانوں ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان کے آگے کبھی اکڑ کے نہیں بولنا ہے، ان کے بڑے احسانات بڑی قربانیاں ہیں، ان کے سفید بالوں کی عزت کرنی ہے، ان کے بڑھاپے کا خیال رکھنا ہے، کبھی ان سے گھر میں جھاڑو نہ لگوانی، ان سے کام نہ کرانا، ان سے کہنا ماں جب اولاد موجود ہے تو اب تمہیں نوکری کی ضرورت نہیں، اب تم حکومت کرو، نوکری کے لیے ہم موجود ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو ماں باپ کی عزت کرو، پیر صاحب سے محبت کرو، قدر کرو ماں باپ کا۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہو جائے گا، پیر دباؤ، مرید کے ہاتھ گھس کے پیر دباتے دباتے کام ہی نہیں بننے۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں بھی ستارے گردش میں، اور قوم بھی اتنی سلجھی ہوئی قوم ہے ہماری، کہہ رہے حضرت میاں بیوی میں کئی دن سے نہیں بن رہی، کوئی ایسا تعویذ دے دو جو بن جائے۔ جس کے پاس گیا اس کی خود 6 سال سے نہیں بنی ہے۔
کے اپنے ستارے گردش میں ہوں وہ تیرے ستارے ملائے گا؟ یہ تو دیکھ لے اس کے ملے ہوئے ہیں کہ نہیں. یہ شام کو جبہ کبہ پہن کے نکلتا ہے, صبح کو بال پکڑ کے پٹائی ہوتی ہے. قوم کہتی نہیں ہمارے پیر تو مجذوب ہے. تقدیر بنانی ہے نا, تقدیر بنانی ہے تو اس کی چوکھٹ سے جاؤ جس کی چوکھٹ سے کسی کو خالی نہیں لٹایا جاتا. نہیں بن رہی نا میاں بیوی سے تو اس کے چکر میں کیوں پڑا جو خود چکر میں, اس کے چکر میں پڑو جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, زور سے دینے والا ہے سچا. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جا. ٹھیک ہے جی. تو کبھی ایسے لوگوں سے نہ مانگیے گا جو خود گڑبڑ. ٹھیک ہے, نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا نہیں. آج بھی تیری بوڑھی ماں مٹی بھرے ناخون لے کر کے گوبر لگا ہاتھ میں اگر اٹھا دیتی اللہ کا عرش ہلا دیتی, اللہ کا عرش ہلا دیتی. اس سے کرانا دعا, اس سے نہیں کراتا. کچھ تو پیر اللہ معاف کرے ایسے مردود ہیں سجدے کروا گریا بغیر کچھ کہہ ہی نہیں رہا. ذمہ دار مسئلہ کیا سمجھ لیجئے, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بندے کی عبادت نہیں سکھاتا, رب کی عبادت سکھاتا ہے. یاد رکھیں, خیال کیجئے گا, نکلیں ان چیزوں سے. میں بھی پیر والا ہوں, میں تو مقدر کا دھنی ہوں, رب نے مجھے اختر رضا جیسا مرشد عطا کیا. میں تو سیدھی بات کہتا ہوں, آپ کو بھی اللہ نے 2 روٹی کھانے کی توفیق دی ہے, خاص آپ بھی نہیں کھاتے ہوں گے. جو 2 روٹی کھاتے ہیں وہ اچھے فیصلے کر سکتے. جب امام ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے ہو, ٹھیک ہے جی, قربانی کا جانور چھان پھٹک کے لاتے ہو تو پیر کیوں تھیلے بن کے تلاش کر لیتے ہو؟ عجیب مسئلہ. یہ بھی نہیں دیکھتے وہ کتنا میلا کتنا سنیچر ہے. کیا بات سننی ہے کہنے کو بھائی ہم, لیکن پیر کہتا میں 6 سال سے نہیں نہایا. بھائی یہ کون سی کرامت ہے؟ دیکھو تو اس کے سر میں اتنی جوئیں ہیں جتنا اس کے کپڑوں میں. لوگ انہیں پیر بنائے گھومے. نہ, پیر ایسا تلاش کرو جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے, اخلاق دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے. ایسا پیر تلاش کرو, اور جب پیر ایسا ہوگا نا خدا کی قسم پھر موج آئے. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں, جب تک تم پیر کو چاہو گے تب تک کچھ نہیں ملے گا. اس دن ملنا شروع ہو جائے گا جس دن پیر تمہیں چاہنے لگ جائے گا. کوشش یہ کیجئے گا پیر کی نظر میں مقبول ہو, لیکن مقبول تبھی ہوگے جب 50,000 کا لفافہ دو گے, 3 لاکھ کی رسید کٹواؤ گے. غریبوں کا تو نہ کوئی پیر ہے نہ غریب کسی کا مرید ہے. ساری باتیں آج ہی کہہ لوں گے تو کل کیا کہنا ہے بھائی؟ تھوڑی کل بھی دیکھی جائے گی انشاءاللہ. تو مہربانی کریں, پیر اللہ والا تلاش کریں, دیندار تلاش کریں. سب سے پہلے یہ دیکھیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا پکا ہے کہ نہیں. جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا. کسی ڈلپ کا نام تھوڑی ہے, کسی بیل کا نام تھوڑی ہے, کسی کارڈ کا نام تھوڑی ہے, کسی کتاب کا نام تھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت عشق رسالت کا نام. کئی کتھے یہ کہتے ہیں ہمیں مسئلہ اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہی نہیں. یہ بات بھی کہہ جاؤں, پتہ نہیں آپ سے کبھی ملاقات ہونا. لوگ کہتے ہیں میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں دیکھ تو صحیح, جس ہوا میں سانس لے رہا ہے اس میں خوشبو رضا کی ہے. جو آکسیجن تیرے اندر جا رہی ہے نا اس کے اندر پاور بریلی کے احمد رضا کی ہے. تو مان یا نہ مان, آپ کہیں گے کیسے, تو نہ مانے گا اعلیٰ حضرت کو. ہم بس اتنا بتانا چاہتے ہیں, ہر وہ شخص مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہر وہ شخص مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ نظریہ ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ہر وہ شخص مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. ہر وہ شخص مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انکار کرنے سے مسئلہ چھوٹا نہیں ہوگا، اب تو تجھے خود کو چھوٹا کرنا پڑے گا، خود کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ وقت ہوتا تو میں اس پہ بھی گفتگو کرتا، کیونکہ شہروں میں بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے کیا بات ہے جی، نماز ہی تو پڑھنی ہے، اس کے پیچھے پڑھ لو یا اس کے پیچھے پڑھ لو۔ کچھ کو مطلب ہی نہیں اور کچھ کو اتنا بڑا مطلب ہے، ادھر تلی لگائی تھوڑی ادھر لگا دی، ادھر سے اٹھے تھوڑی ادھر لگا دی۔ دیکھو یہ تو تین بچ جائیں گے لیکن تلی لگانے والا بڑا پھوٹا جائے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ بس یہ خیال رکھیے، میں تو ایک بات پھر آپ سے آخر میں کہہ دوں گا، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت۔ ٹھیک ہے جی، مجھے مطلب نہیں ہے آپ کا پیر کون ہے، مجھے مطلب ہے میرا پیر کون ہے، بس۔ اور رہ گئی مسئلہ کے علاقت کی بات، تو یہ ایک آفاقی نظریہ ہے، یہ آفاقی نظریہ ہے، یہ کائناتی نظریہ ہے، یہ 100 سال والا نظریہ نہیں، یہ 1450 سال پرانا نظریہ ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے یہ نظریہ مضبوط پکڑنا پڑنا، خیال رکھیے، کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی۔ میں ایک نعرہ لگاؤں، مجھے لگنا چاہیے کہ سارے پکے اعلیٰ حضرت کے خاندان سے پیار کرنے والے نعرہ تکبیر۔ عجیب مسئلہ ہوتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے دیکھا ہماری بھی تھوڑی سی اندھی عقیدت ہے، حضور کی شان میں کتنا ہی اچھا شعر پڑھ لو، مری نہیں پڑتی ذرا سی بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر کی شان میں پڑھ لو تو لے رومال بھی لے، کپڑے بھی لے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ کائنات میں سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر تم حضور کے نام پہ نہیں بول سکتے تو تمہیں کسی کے نام پہ بولنے کہا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ سب سے اونچی آواز حضور کے نام پہ نکلنی چاہیے، اس کے بعد سب کے ناموں پہ نکالو تمہاری مرضی۔ لوگ تو نیتاؤں کے نام پہ بھی نکالتے ہیں، ہمارے باپ کا کیا چلا جائے، 3 دن تک گلا نہیں کھولتا ہے، منتری کے منہ سے منہ ملا کے بیٹھتا، دیکھو گلا بیٹھا دیا میں نے۔ کم سے کم ایسے نعرے حضور کے نام پہ لگاؤ، ماں سے جا کے کہو ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، لوگ پیسے دے رہے تھے، میں آواز کا نذرانہ دے کے آ گیا۔ ہاں جی، یہ منتری کے نام پہ نعرہ لگا کے ایک آدمی مٹھا لے لے ناشتے کا ڈبہ، اسے کھا کے بھی ڈبہ ساتھ لیے گھوم رہا کہ نیتا جی کیا ناشتے میں تھا۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں، حضور کے نام پہ نعرے لگاؤ اور پھر شان سے کہتے جانا، شان سے کہتے جانا، دنیا کو بتاتے جانا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ نشان لے کے چلے۔ جی تو میں اب نعرہ لگا رہا ہوں، آپ دیجئے گا نعرہ تکبیر۔ سلامت رہے، بس یہی چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلیہ وسلم۔ السلام علیکم۔